بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گوسا وائنس ٹو ونس اگین. جی، بات کریں گے مصطفیٰ عامر مرڈر کیس کے حوالے سے. جتنا زیادہ یہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے بہت سارے نام آتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ مزے کی بات دیکھیے، مزے کی بات دیکھیے. متحدہ کے ایک سابق میئر صاحب ہیں، وسیم اختر صاحب، ان کے صاحبزادے کا نام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں جن کے نام چھپائے گئے. اس میں نادیہ حسین ایک ماڈل تھی جو کہ آج کل ڈراماز میں بھی آ رہی ہیں دوبارہ سے، جنہوں نے انجیکشن لگا کے اپنے چہرے کی واٹ لگا لی. کسی زمانے میں آئیڈیل ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ معاف کرے اب جو ان کا برفی جیسی شکل ہو گئی ہے بیچاری کی. ان کے ہسبینڈ بھی پکڑے گئے، ان کا بھی نام آ رہا ہے 80-84 کروڑ کا کوئی گھپلا کرنے. ایک بات بتائیے کہ وسیم اختر صاحب جو ہیں، جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو ہے وہ کارکن، ایک ایم این اے ایم پی اے رہ چکے، شاید ہیں بھی، انہی کا نام کیوں آیا؟ پیپلز پارٹی کے بھی کچھ ارکان ہیں، ان کا نام کیوں نہیں آیا؟ نون لیگ کے جو مگرمچھ ہیں ان کے نام کیوں نہیں آئے؟ بیوروکریٹس کے نام ہیں وہ کیوں نہیں آئے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں، اربغان چھوٹی مچھلی، ساحر حسن چھوٹی مچھلی، وسیم اختر چھوٹی اور کمزور ترین مچھلی. ٹھیک ہے، ایسے ایسے لوگ اس میں آ رہے ہیں. نادیہ حسین کے ہسبینڈ تو شاید کوئی جانتا بھی نہیں ہو، وہ لوگ ہیں جو کہ آرام سے پکڑے جا سکتے ہیں. اصل مزہ تب آتا جب بڑی مچھلیاں اس میں پکڑی جاتی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بڑی مچھلیاں کون ہو سکتی ہیں. ارمغان نشے کا عادی ہے، عدالت میں اس کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہے باقاعدہ طور پہ. چچا کی فون کال آپ لوگوں نے سن لی. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ایکسیپٹ بھی کر رہے کہ ہاں غلط ہے، لیکن پھر بھی اب آپ بتائیے کہ چچا کے انفلوئنس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ ارمغان کو کچھ ہوگا؟ جس طریقے سے پولیس والے نے اینڈ میں بات کی ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا لین دین کر کے، کیونکہ ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مصطفیٰ عامر کی طرف سے کوئی وکیل ہی نہیں کھڑا ہوا ہے آج تک. کوئی وکیل ہی نہیں ہے. لطیف کھوسہ صاحب آئے تھے صرف چہرہ چمکانے کے لیے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آئے تھے. ہم سوچ رہے تھے کہ شاید وہ کیس فائٹ کریں گے، لیکن یہاں سے مجھے کوئی وکیل نظر نہیں آیا. آخر کیوں؟ اگر مصطفیٰ عامر کیس میں کوئی وکیل نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا والدین وکیل ہائر نہیں کر سکتے؟ یا کچھ اور گیم کھیلا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ اور گیم کھیلا جا رہا ہے کیا؟ ایسا لگ رہا ہے. کون کھیل رہا ہے؟ کیا مصطفیٰ عامر کے والدین کوئی گیم کھیل رہے ہیں اس میں؟ اگر 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 کیونکہ میرے پاس تو رپورٹ ہے کہ وکیل کوئی بھی نہیں ہے مصطفیٰ عامر کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے. ٹھیک ہے، اگر وکیل نہیں ہے تو پھر کس برتے پہ عدالت کے چکر لگ رہے ہیں؟ کس سے انصاف کی طلبی ہو رہی ہے؟ اگر وکیل ہے تو پراپر وکیل کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں دیکھنی ہیں. اگر وکیل نہیں ہے تو کیا کسی بڑی رقم کا تقاضا کرنے والے ہیں، یا انصاف خود سے لینے کے چکر میں کہ ہم خود انصاف لیں گے، عدالتوں سے باہر آئیں؟ اگر ایسا نہیں ہے اور واقعی میں کوئی وکیل ہے تو کون ہے، کہاں ہے؟ کیا انہوں نے ابھی تک پروسیسنگ کی ہے اس میں کیس میں؟ مصطفیٰ عامر مرڈر کیس ہائیڈ ہو کے اور اسمگلنگ کا وہ ڈرگس کا کیس چل رہا ہے یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا پہ. تو کیا یہ وہ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے؟
کہ ہو سائرس میں پکڑا گیا، او ہو فلانا پکڑا گیا، اور بھائی ہائی پروفائل لوگ ہیں کیس میں. آپ ایک بات بتائیے، کسی کی ہمت ہوگی کہ اتنی بڑی پوسٹ پہ جس کا جو ہے وہ بھائی بیٹھا ہوا ہو، تو کیا وہ شرافت کا کام نہیں کر سکتا تھا؟ شرافت سے کوئی فوڈ کا ریسٹورینٹ وغیرہ چلاتا ہے، یا کوئی ہوم اپلائنسز کا کاروبار نہیں کر سکتا تھا؟ اس کو ڈرگ کا ہی کاروبار کرنا تھا. اور یہ کوئی کروڑ پتی فیملی نہیں ہے، ارب نہیں اربوں پتی فیملی ہے یہ. ڈرگ سے، دھندے سے ناجائز پیسے بے انتہا کمائیں گے، ان کے لیے پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. جج خرید لیں، عدالتیں خرید لیں، پورا یہ کراچی خرید سکتے ہیں، اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس ہے. جو سپورٹ اس کو مل رہی ہے مصطفیٰ عامر کے قاتل ارمغان کو، اس میں اب ایک چیز اور، ایک تو سپورٹ مل رہی ہے. چلے آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. وہ جو شیراز ہے، میاں شیراز صاحب، وہ ننھے معصوم تو بن رہے ہیں کیونکہ یہ پاسبل ہے. جس طریقے سے شیراز کو دیکھا ہے، شیراز اس مرڈر میں شامل نہیں ہے لیکن وہاں تھا. اس کو زبردستی کچھ لوگ جو ہے وہ پش کر رہے کہ یہ بھی مرڈر میں شامل ہے. وہ ڈر خوف کا شکار ہوا ہے، اس میں لگ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے، اب اس نے کہا کہ گن پوائنٹ پہ یہ مجھے لے کے گیا، گن پوائنٹ پہ لے کے گیا ہوگا لازمی. ہو سکتا ہے اس نے کوئی اس سے پیسے ویسے لیے ہو، اس کے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے یہ اس کا ساتھ دیا. واٹ ایور. اس کیس کا حل کیا ہے؟ اس کیس کا حل صرف یہی نظر آ رہا ہے، لین دین کر کے یہ معاملہ دبا دیا جائے گا. پھر نیو جنریشن جو اس کیس کو فالو کر رہی ہے تو کہہ گے ارے بھاڑ میں جائے یار، نوکری چپس کے ٹھیلے پہ ہم لوگ ریڑھی لگا کے، اسٹال لگا کے ہم لوگ کھڑے 10-20 ہزار روپے کما رہے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ڈرگ سپلائی کریں. سب اس دھندے پہ کودیں گے، اور سب جو ہے وہ سب گاڑیاں، گھر، بنگلے سب کو ملیں گے. پھر تو سب کو پتا ہوگا کہ اس کیس کا کوئی کیس ہوگا تو اس کا ایڈ یہ ہے لین دین. ارمغان یہی کراچی میں گھوم رہا ہوگا، ہو سکتا ہے. جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ کہاں گلگت یا شنگریلا، پتہ نہیں کہاں، مطلب ناردرن ایریاز میں جانے کے چکر میں وہاں اپنا یہ کال سینٹر. اب آپ بتائیے وہاں کال سینٹر اگر یہ کریں گے تو وہاں پر ایسے ہی نہیں کہ وہ کوئی خوبصورت جگہ اس لیے کال سینٹر ہوگا، نہ، وہاں سے ڈرگس کی آمد بہت آسان ہے کیونکہ آپ کے پڑوس میں افغانستان لگتا ہے جو کہ نشے کے بغیر کام ہی نہیں کرتے کوئی قوم، اور اسلام کا جھنڈا بلند کرتے کہ ہم مسلمان قوم ہیں. ٹھیک ہے سر. تو بھائیوں، ارمغان کیس چند مہینے کا گیم ہے، بس چند مہینے بعد اس کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں کیونکہ کیس دبا دیے گئے. مزہ تب آتا جب جتنوں کے نام لیے تھے وہ سارے کے سارے اریسٹ ہوتے، لیکن اریسٹ ان کو کیا جن کے شاید آگے پیچھے ان کے گھر والے بھی نہیں ہیں. آئی سمجھ؟ کیپ واچنگ اسامہ. اللہ حافظ. اسامہ اسٹو.